محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر مقرر، ہر واعظ خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطہ کے تحت میں نے بھی قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں جو اللہ کی راہ سے بہکا دے، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لے۔ قسم خدا کی ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن نے بسوں لفظوں میں فرمایا، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیل کی چیزیں خریدتے ہیں جو اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے سماج کے حالت کو دیکھیں، آج ہم اپنے درد و پیش کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ آج ہر گھر میں کھیل کی باتیں ہو رہی ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ٹی وی کی شکل میں خرید کر لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہر گھر میں کھیل کی چیزیں VCR کی شکل میں لا رہی ہے۔ ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں مگر ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس مسجد میں جانے کے لیے وقت نہیں مگر ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس دینی مجلس میں جانے کے لیے وقت نہیں مگر ٹی وی اور VCR دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس نیک کام کرنے کے لیے وقت نہیں مگر کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں مگر کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس حدیثوں پڑھنے کے لیے وقت نہیں مگر موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں پر بات کرنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس تبلیغ کے لیے وقت نہیں لیکن دنیاوی لہو و لعب کے لیے وقت ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ دل لہو میں ہونا تجھے، شب صبح تک سنا تجھے، شرم نبی ہو خدا کبھی نہیں ہوگی نہیں۔ حضرات محترم، بس بہت تیزی کے ساتھ آخری چند باتیں میں آپ کے خدمت میں رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اسی جہیز کے تعلق سے ایک بہت اہم روایت سنا کر آپ کے زمین کو جھجوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر دل کے کسی کونے میں اللہ کے نبی کی تھوڑی سی محبت ہے تو آج یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ دوسرے کے دولت سے انسان دولت مند نہیں ہو سکتا جب تک خدا نہ چاہے۔ حضرات محترم، آپ کو میں بتاؤں کہ کرمان شہر میں عبداللہ کرمانی نام کا ایک بزرگ تھا، بہت بڑے ولی تھے، اس کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت لڑکی تھی، پورے کرمان شہر میں اس کی خوبصورت کی مثال دیے جاتی تھی۔ کرمان شہر کا بادشاہ اپنے غریب بیٹی کے لیے، اپنے بزرگ کے لیے اس بیٹی کا رشتہ بھیجتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے کہ عبداللہ کرمانی میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وقت کا بادشاہ ہے، ایک غریب کی بیٹی، ایک فقیر کی بیٹی یہاں رشتہ بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، آج کا آدمی ہوتا، آج کوئی آدمی دولت مند اگر کسی غریب مزدور کے گھر میں رشتہ بھیج دے، اولاً تو بھیجے گا نہیں، اپنی برابری چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے۔ اس کے پاس ایک فیکٹری ہے تو اس کے سمری کے پاس دو فیکٹریاں ہونی چاہیے، تب جا کے رشتہ بھیجتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، اس زمانے کا بادشاہ بھی اتنا دیندار تھا کہ اپنے زمانے کے فقیر کے یہاں رشتہ بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، عبداللہ کرمانی کے گھر میں وہ کرمان کا بادشاہ رشتہ بھیجتا ہے۔ عبداللہ کرمانی کو تو راضی ہو جانا چاہیے کہ کہاں میں اور کہاں بادشاہ، کہاں قریب اور کہاں میں بادشاہ میرا داماد بننے والا ہے، لیکن نہیں، عبداللہ کرمانی اللہ کے ولی نے کہلا بھیجا، اے بادشاہ مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، 3 دن کی مہلت چاہیے، 3 دن کے بعد جواب دوں گا۔ اس 3 دن میں وہ بیٹھا نہیں رہتا ہے بلکہ گھر سے نکلتا ہے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے ڈھونڈنے کے لیے، رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ چنانچہ وہ کہاں جاتا ہے؟ کسی محل میں نہیں، کسی بہت بڑے بلڈنگ والے کے یہاں نہیں، دکانوں مکان والے کے یہاں نہیں، بلکہ وہ مسجدوں میں جاتا ہے۔ عنوان شہر کی مسجد، ایک مسجد سے دوسری مسجد، دوسری سے تیسری مسجد،
کے کرمان کی جامع مسجد میں پہنچتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، سارے نمازی نکل جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں ایک مسجد میں ایک کونے میں، مسجد کے ایک کونے میں ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر عصر کے بعد سارے نمازی چلے جاتے ہیں، لیکن دیکھتا ہے وہ نوجوان نماز پڑھتے رہتا ہے۔ اللہ اللہ، عشاء کا وقت آتا ہے، مغرب کا وقت آتا ہے، سارے نمازی چلے جاتے ہیں، لیکن دیکھتا ہے وہ نوجوان نہیں نکلتا۔ عشاء کا وقت آتا ہے، سارے نمازی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ نوجوان رہ جاتا ہے، فجر تک رہ جاتا ہے۔ عبداللہ کرمانی خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے میرا داماد مل گیا ہے۔ اللہ اللہ، اس نوجوان کے قریب کے جاتا ہے کہ مجھے میرا داماد مل گیا ہے، کیا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کیا تمہارا نام کیا ہے؟ کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ کیا نہیں ہوئی؟ کیا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے؟ کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن میں بہت غریب ہوں اور مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ میں تجھے اپنی بیٹی دوں گا۔ اللہ اکبر، آپ تو فرمان کے ولی ہو، آپ اتنے بڑے ولی ہو، آپ مجھے غریب بیٹی کو کیوں دو گے؟ اے عبداللہ کرمانی، پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ لو کہیں تیری بیٹی انکار نہ کر دے۔ عبداللہ کرمانی نے کہا میری بیٹی کسی دنیا دار کی بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی تو میری ویسے تربیت تھی جیسے فاطمہ کی تربیت تھی، اس لیے میری بیٹی فاطمہ کنیز ہے، میری بیٹی میری مرضی کے خلاف وہ انکار کر نہیں سکتی۔ محترم حضرات، اس باپ کو بیٹی پر اس لیے فخر تھا کہ اس باپ نے بیٹی کو نبی کی تعلیمات سکھایا تھا، فاطمہ کا کردار بتایا تھا کہ فاطمہ کا کردار یہ ہے، نبی کی تعلیمات یہ ہے۔ آج کا باپ بیٹی کو کچھ بغیر رشتہ نہیں طے کر سکتا، اس لیے کہ تم نے اپنے بیٹی کو کالج اور یونیورسٹیوں میں بڑی بڑی تعلیم دیتی ہے، لیکن تم نے اسے قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دیا، اس لیے تمہیں اپنے بچیوں پہ اعتماد نہیں ہے۔ تم بھی اپنی بچیوں کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم بھی اسے فاطمہ کا کردار بتاؤ، پھر تم بھی اپنے بچیوں کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو، پھر تم بھی اپنے بچیوں کو کچھ بغیر رشتہ طے کر سکتے ہو۔ حضرات محترم، چنانچہ عبداللہ کرمانی نے کہا کہ تم نکاح کی تیاری کرو۔ تیاری وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کہاں تیاری؟ کہاں ٹھیک ہے، پھر تیار ہو جاؤ، کہاں ٹھیک ہے، کہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا